آج ہم ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے تاریخ میں سورت الفیل کا واقعہ احاتیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب خان کعبہ پر حملہ کرنے والی ایک زبردست فوج جس کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے اللہ کے حکم سے پرندوں کے ایک لشکر کے ذریعے شکست سے دوچار ہو گئی۔ یہ داستان ہمیں 6 صدی عیسوی میں لے جاتی ہے جہاں یمن کا حاکم ابرہہ اس کہانی کا مرکزی کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ ابرہہ نے سنجھا میں ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب تاجر اور حاجی جو ہر سال خان کعبہ کا رخ کرتے تھے اب وہاں جانے کے بجائے اسی گرجا گھر کی طرف آئیں، لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عربوں کی عقیدت اور محبت خان کعبہ سے کم نہ ہوئی۔ یہ بات ابرہہ کو سخت ناگوار گزری اور غصے میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کعبہ کو تباہ کرے گا۔ اسی ارادے سے وہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا جس میں کئی طاقتور جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس زمانے میں جنگ میں ہاتھیوں کا استعمال عربوں کے لیے نہایت خوفناک اور انوکھا منظر تھا۔ ابرہہ کے لشکر کا سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ ایسی فوج دیکھ کر پورے مکہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ کے سردار عبد المطلب نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں کیونکہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ جب ابرہہ کے سپاہیوں نے عبد المطلب کے اونٹ ضبط کر لیے تو عبد المطلب خود ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ابرہہ عبد المطلب کی وجاہت اور شخصیت سے متاثر ہوا اور اس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سب کو یہی گمان تھا کہ عبد المطلب خان کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے، مگر معاملہ یہاں ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے صرف اپنے اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہہ اس جواب پر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے مقدس ترین مقام کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہہ رہے۔ تب عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے انہیں مانگنے آیا ہوں۔ جہاں تک خان کعبہ کا تعلق ہے اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر عبد المطلب واپس لوٹ آئے اور اب واقعہ ایک معجزانہ موڑ لینے والا تھا۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوج نے خان کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود اچانک زمین پر بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت مارا گیا اور زخمی کیا گیا مگر وہ کعبہ کی سمت ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا۔ اسی لمحے آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے جنہیں قرن کریم میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جنہیں قرآن کے مطابق پکی ہوئی مٹی کے پتھر یعنی سجیل کہا گیا ہے۔ یہ کنکریاں جس سپاہی کو لگتیں اس کا جسم گلنے لگتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کی پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حفاظت اور مدد کا ایک واضح ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سورت الفیل کا یہ واقعہ آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔